بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ یونس، مکی، نمبر 10، آیت نمبر 75۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق، ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز، آیت نمبر 75۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ پھر ان اقوام کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اپنے واضح قوانین دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے بھی اپنی قوت کے گھمنڈ میں ان قوانین سے انکار کیا، اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ محکوم قوم کی بات کو کوئی قابل غور نہیں سمجھتا۔ فاستکبروا، سورہ 10 آیت نمبر 75۔ انہوں نے استکبار کیا۔ قوم نوح کے بارے میں فاستکبروا نہیں کہا گیا۔ فرعون اور اس کی قوم حکمران طبقہ تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل محکوم قوم تھی۔ جن لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کی، ان میں ایک تو بادشاہ تھا اور دوسرے اس کے وزراء تھے۔ انہوں نے استکبار سے کہا، ہم ان کی بات کیوں سنیں؟ یہ تو وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، یہ تو اس قوم کے فرد ہیں جو ہماری محکوم ہے۔ یہ ابدی حقیقت ہے کہ محکوم کی کسی بات کو کوئی قابل غور نہیں سمجھتا۔ یہ ابدی حقیقت ہے کہ عزت و ذلت قوم کے ساتھ وابستگی میں ہے۔ قوم ذلیل ہے تو اس قوم کا دنیا کے اندر ہر فرد ذلیل ہے۔ قوم سربلند ہے تو اس کا پست انسان بھی سربلند ہوتا ہے۔ سوال فرد کا نہیں، سوال قوم کا، جماعت کا ہوتا ہے۔ یہ تھی استکبار کی وجہ۔ اس کے لیے مجرمین، سورہ 10 آیت 75 کا لفظ آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کا نظام استحصالی تھا، یعنی یہ دوسروں کی محنت کے محاصل کو غصب کر لیا کرتے تھے۔ بے آیاتنا، سورہ 10 آیت 75 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں سوٹا دے کر بھیجا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دونوں بھائیوں کو انذار و بشارت پر مبنی قوانین دے کر بھیجا۔ آیت نمبر 76۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ۔ پس جب ان کے سامنے ہماری طرف سے وہ نظام پیش کیا گیا جو سراسر حق و صداقت پر مبنی تھا، تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو جھوٹ اور باطل ہے۔ لفظ سحر کا مفہوم فریب کو سچ کر کے دکھانے کے ہیں۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، سورہ 10 آیت نمبر 76۔ جب ہماری طرف سے ان کے سامنے الحق پیش کیا گیا، معلوم ہوا کہ بے آیاتنا، سورہ 10 آیت 75، سوٹا دے کر نہیں بھیجا گیا تھا بلکہ الحق دے کر بھیجا گیا تھا جو وہاں پیش کیا گیا۔ الحق آیات یعنی قوانین کے بارے میں انہوں نے کہا، قالوا ان ھذا لسحر مبین، سورہ 10 آیت نمبر 76۔ یہ تو کھلا فریب ہے۔ یہاں لفظ سحر آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلا مطالبہ ہی یہ تھا کہ تمہیں تمہارا ملک اور تمہاری مملکت مبارک ہو۔ میں تو صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ محکوم قوم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے، بھلا وہ انہیں کیسے آزاد کرتے؟ وہ تو وَقَالُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، سورہ 10 آیت 75 تھے۔ وہ تو قوم بنی اسرائیل کا استحصال کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی باتیں سن کر انہوں نے کہا ھذا لسحر مبین، سورہ 10 آیت 76۔ دونوں بھائی الحق لے کر گئے تھے، کوئی جادو یا کوئی کرشمہ نہیں دکھایا تھا، پھر بھی انہوں نے کہا ھذا لسحر مبین، سورہ 10 آیت 76۔ سحر کا ترجمہ ہم اپنے ذہن میں جادو کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن عرب اس فریب کو جو سچ بنا کر سامنے لایا جائے اس کو سحر کہتے تھے، یعنی وہ جھوٹ جو سچ بنا کر سامنے لایا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو جھوٹ سادہ سا آدمی بولتا ہے، اس کے جھوٹ کا پتہ چل جاتا ہے۔ ایک شاطر لوگوں کا اس قسم کا لطیف جھوٹ ہوتا ہے،
کہ وہ سچ معلوم ہوتا ہے۔ جو جھوٹ اس قسم کا لطیف ہوتا ہے اسے عرب سحر کہتے تھے۔ جادوگر جو کچھ دکھاتا ہے وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے، وہ سچ بنا کر دکھاتا ہے۔ وہ 1 روپے کے 2 اور 4 روپے بنا دیتا ہے، حالانکہ وہ کچھ نہیں ہوتا۔ ان کا کرتب اتنا لطیف ہوتا ہے کہ نگاہیں پہچان نہیں سکتی۔ کرتب دکھانے کے بعد آخر میں وہ معاوضہ کے طور پر لوگوں سے بھیک مانگتا ہے۔ اگر حقیقت میں ایسا کر سکتا تو اسے بھیک مانگنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ کہتے تھے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو جھوٹ ہے، لیکن اس کے لیے دلائل ایسے دیتے ہو کہ اچھے سے اچھا سمجھدار بھی تمہارے فریب میں آ جاتا ہے۔ یہ تھی ساری بات جو وہ کہتے تھے۔ ہماری قوم ان کی دل نشین باتیں نہ سنے تاکہ عوام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہ بن جائیں۔ قرآن میں ہے کہ فرعون اور اس کی قوم اپنے دل میں یقین رکھتی تھی کہ یہ ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ تسلیم اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اتنی بڑی حکومت ہاتھ سے جاتی تھی، اسی لیے وہ عوام کو ان کی باتیں سننے نہیں دیتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دلائل کا جواب نہیں دیا جا سکتا تو انہوں نے اپنے ہاں کے مذہبی پیشواؤں کو بلا بھیجا کہ تم ان سے نپٹو۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح مذہبی پیشوا دھوکہ دیتے ہیں یہ بھی اسی طرح دھوکہ دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں بھائیوں کے جھوٹ کا علاج ان جھوٹوں کے پاس ہے، یعنی مذہبی پیشوائیت کے پاس ہے، لہٰذا مذہبی پیشواؤں کو بلایا گیا۔ یہ تھا جو وہاں ہوا۔ سورہ آراف میں ہم بتا چکے ہیں۔ قرآن نے یہاں صرف اتنا ہی کہا ہے کہ دونوں بھائیوں کو قوانین دیے گئے جنہیں الحق کہا گیا ہے، اور وہی انہوں نے دربار میں پیش کیے تھے، نہ کہ جادو یا کوئی کرشمہ، اور الحقی کو انہوں نے سحر کہا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ باتیں ہیں تو جھوٹی، لیکن انہیں لطیف انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ سچ معلوم ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 77۔ قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب جب کہ حق و صداقت پر مبنی نظام تمہارے سامنے پیش کر دیا گیا ہے تو کہتے ہو یہ جھوٹ اور باطل ہے۔ یاد رکھو جھوٹ اور باطل کبھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھا کرتے۔ جھوٹ کو سچ کے پردے میں پیش کرنے والوں کا انجام خود اپنا ثبوت آپ ہوتا ہے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا، سورہ 10 آیت نمبر 77۔ کہا الحق، دی ٹروتھ تمہارے سامنے پیش کر دیا گیا ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ اس قسم کا جھوٹ ہے جو سچ کے پردے میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ قرآن نے جواب میں دلیل دی کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، سورہ 10 آیت نمبر 77۔ جھوٹ کو سچ کے پردے میں دکھانے والوں کو کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ یہاں لفظ فلاح قرآن نے کہا ہے۔ فلاح ہوتا ہے کہ جو بیج ڈالا جائے اس کے پودے کے پھل سے اسی قسم کا بیج پیدا ہو جائے۔ جھوٹ کا بیج سچ کا پھل لے آئے یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ انتظار کرنا پڑتا ہے کہ جھوٹ پر سے پردہ اٹھ جائے۔ بیج سے پودا بننے اور اس کے پھل سے اسی قسم کا بیج بننے میں وقت لگتا ہے۔ گندم کے بیج سے گندم ہی پیدا ہوگی۔ اس سچ کو ثابت کرنے کے لیے 6 ماہ تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے سچ ثابت نہیں ہوتا۔ آخر میں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، سورہ 10 آیت 77۔ جھوٹ کا بیج سچ کا پھل نہیں لا سکتا، جھوٹ اپنا ثبوت آپ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 78۔ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔ وہ بولے کیا تم دونوں ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس مسلک سے ہٹا دو جو ہمارے ہاں آباء و اجداد سے متوارث چلا آ رہا ہے، اور یوں مملکت کا اقتدار تم اپنے ہاتھ میں لے لو۔ ہم تمہاری چالوں کو خوب سمجھتے ہیں، اس لیے ہم تمہاری کوئی بات نہیں مانیں گے۔ عقل و فکر کو خیر بات کرتے ہوئے محض اسلاف کے مسلک پر زور۔ مذہبی پیشوائیت نے کہا قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، سورہ 10 آیت 78۔
یہ تمہیں اسلاف کے مسلک سے برگشتہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کی بات نہ سن لینا۔ مذہبی پیشواؤں کے پاس نہ تو کوئی دلیل تھی اور نہ برہان، وہ جھوٹے تھے۔ دلیل ان کے پاس محض یہ تھی کہ یہ تمہیں سلف صالحین کے مسلک سے برگشتہ کر دے گا، گویا وہ اسلاف کے مسلک کو الحق سمجھ رہے تھے۔ اگر عوام سے کہا جائے کہ فلاں شخص تمہارے اسلاف کے خلاف باتیں کرتا ہے تو عوام غصہ میں آ جاتے ہیں۔ یہ تھی مذہبی پیشواؤں کی چال کہ عوام کے غیظ و غضب کو دونوں بھائیوں کی طرف پھیر دیا جائے۔ اگر ہار جیت جادوگری کے میدان میں ہونی تھی تو اس پروپیگنڈے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ تمہیں اسلاف کے مسلک سے برگشتہ کر رہا ہے؟ اگر جادو کی چیز ہی دکھانی تھی تو اس سے ان کے اسلاف کے مسلک پر کون سا حرف آ رہا تھا؟ یہی تو مذہبی پیشوائیت کا حربہ ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو کا کوئی تماشا نہیں دکھایا تھا۔ رسیوں کا سانپ اور عصا کا اژدہا بن جانا یہ تو سنت اللہ کے ہی خلاف ہے۔ رسیوں کا سانپ بن جانا اور عصا کا اژدہا بن جانا نہ تو الحق ہے اور نہ آیات اللہ ہیں۔ خدا کے ایسے قوانین ہی نہیں ہیں۔ جادو کی بات نہیں تھی، بات یہ تھی کہ یہ تمہیں تمہارے اسلاف کے مسلک سے تواتر سے آنے والے مذہب سے برگشتہ کر دے گا۔ مذہبی پیشوائیت کو یہ خطرہ تھا کہ مذہبی پیشوائیت ہاتھ سے چلی جائے گی، اور ارباب سیاست کو یہ خطرہ تھا کہ ان کے ہاتھ سے اقتدار چلا جائے گا۔ اس لیے انہوں نے کہا وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، سورہ 10 آیت نمبر 78۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اقتدار سے ہٹا کے خود اقتدار کی مسندیں سنبھال لیں۔ یہ ہیں ان کے ارادے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے عوام کو یہ باور کرا دیا کہ ارباب سیاست تمہاری محنت کا استحصال کرتے ہیں تو پھر یہ قوم ہمیں چھوڑے گی نہیں، یہ ہمیں عوام سے پٹوا کر خود کرسی سنبھال لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعوت کے خلاف مذہبی پیشوائیت اور ارباب سیاست دونوں کا اوپر موقف آ گیا۔ ایک نے کہا کہ یہ ہمارے اسلاف کے مسلک سے برگشتہ کر دیں گے، تو دوسرے گروہ نے کہا کہ یہ ہمیں تخت و تاج سے محروم کر دیں گے۔ اس لیے ان دونوں گروہوں نے کہا وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، سورہ 10 آیت 78، ہم تمہاری کوئی بات نہیں مانیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ عوام میں ان کے خیالات پھیل رہے ہیں۔ اہل دربار نے فرعون سے کہا کہ تم نے انہیں کھلی چھٹی دے رکھی ہے، پکڑو انہیں اور پھانسی دو تاکہ معاملہ ختم ہو۔ فرعون نے کہا کہ اتنی جلد بازی نہ کرو، میں جانتا ہوں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس سے نظر آتا ہے کہ وہ قوم تھی تو محکوم اور اقلیت میں بھی، لیکن اس قوم کا وزن بڑا تھا، اس لیے انہوں نے ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا۔ فرعون نے کہا تھا کہ مجھے سوچنے دو۔ فرعون نے سوچنے کے بعد کہا اگر ان کو پھانسی دے دی گئی تو عوام ہمارے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی۔ یہ عوام کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں اور عوام مذہب پرست ہیں، اس لیے انہیں مذہب کی سطح کے اوپر لاؤ۔ ہمارے مذہبی پیشوا عوام کو ان کے خلاف بھڑکائیں گے، یہ ہے میرے نزدیک ان کا علاج۔ اس کو علامہ اقبال نے حکمت فرعونی کہا ہے۔ سیاستدانوں کی بات کو تو جھٹلایا جا سکتا ہے اور بات لوگوں کی سمجھ میں بھی آ جاتی ہے، لیکن مذہبی سطح پر آ کر قال اللہ اور قال الرسول کے لبادے میں بات کی جائے کہ یہ اقامت دین ہے تو پھر اس کو جھٹلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے جسے علامہ اقبال نے حکمت فرعونی کہا ہے۔ فرعون نے اپنے عمراء، وزراء اور سیاستدانوں سے کہا کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، عوام کو صرف مذہبی پیشوا بھڑکا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 89۔ وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، اور فرعون نے حکم دیا کہ مملکت میں جس قدر جادو بیان مذہبی پیشوا ساحر ہیں انہیں ہمارے حضور پیش کرو۔ وقال فرعون ائتوني بكل ساحر علیم، سورہ 10 آیت 89۔ ان دونوں بھائیوں کے مقابلے کے لیے ان کو بلاؤ، وہ جو ہمارے ہاں بڑے بڑے پڑھے لکھے فقیہ ہیں، مفسرین ہیں، محدث ہیں، شیخ المشائخ ہیں، جنہوں نے اپنا نام علماء کرام رکھا ہوا ہے۔ یہ سارے فریبکار مل کر ان دونوں بھائیوں کا علاج کریں گے۔ اے سیاستدانوں، یہ بات تمہارے بس کی نہیں۔ ساحر کے معنی فریبکار کے ہوتے ہیں اور مذہبی پیشواؤں کو بھی کہتے ہیں۔ آیت نمبر 80۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون۔ تو جب ساحر مذہبی پیشوا آئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو کچھ تم نے پیش کرنا ہے اسے پیش کرو۔
آیت نمبر 81۔ فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين۔ جب مذہبی پیشواؤں نے اپنے دعاوی اور دلائل پیش کر دیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم نے پیش کیا ہے یہ تو یکسر باطل و فریب ہے، یقیناً اللہ عنقریب تمہارے باطل کو ملیامٹ کر دے گا۔ اللہ فساد برپا کرنے والوں کے باطل عمل کو خوشگوار نتیجہ خیز نہیں ہونے دیتا۔ مذہبی پیشواؤں کا مقصد معاشرے میں فساد برپا کرنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مذہبی پیشواؤں سے کہا مناظرہ کے لیے پیش کرو جو تم دلائل پیش کرنا چاہتے ہو، سورہ 10 آیت نمبر 80۔ جادو کا تعلق تو دیکھنے سے ہے، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ دکھاؤ کیا تم دکھانا چاہتے ہو، بلکہ کہا لاؤ پیش کرو کیا چیز تمہارے پاس ہے۔ فلما القوا سورہ 10 آیت 81۔ انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر سورہ 10 آیت 81۔ یہ تو فریب ہے جسے تم سچ کے پردے میں پیش کر رہے ہو۔ ان اللہ سیبطلہ سورہ 10 آیت نمبر 81۔ دیکھنا خدا کس طرح سے تمہارے باطل کو ملیامٹ کرتا ہے، یعنی کس طرح سے خدا تمہارے جھوٹ پر سے پردہ اٹھاتا ہے۔ تھوڑا صبر کرو۔ مزید کہا ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین سورہ 10 آیت 81۔ اللہ فساد برپا کرنے والوں کے باطل عمل کو خوشگوار نتیجہ خیز نہیں ہونے دیتا۔ یہاں سے دیکھیے قرآن ان کا جرم بتا رہا ہے کہ تم عوام کو بھڑکا کر معاشرے میں فساد برپا کرنا چاہتے ہو۔ رسیوں کو سانپ بنا کر دکھانے سے تو معاشرے میں فساد نہیں پھیلا کرتا۔ یہاں مذہبی پیشواؤں کو قرآن نے مفسدین کہا ہے۔ فساد تو حکمت فرعونی تھی کہ عوام کو ان کے خلاف بھڑکا دو۔ یہاں سے ساری بات صاف ہو گئی کہ بات جادو کی، کرشمہ سازی کی یا عجوبہ پسندی کی نہ تھی۔ جو کچھ تھا اس کے لیے اگلی آیت ملاحظہ فرمائیں، آیت نمبر 82۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اور مجرموں کے نہ چاہتے ہوئے بھی تم دیکھ لو گے کہ خدا تمہارے تعمیری نتائج پیدا کرنے والے اپنے قوانین کے ذریعے نظام حق و انصاف کو کس طرح محکم طور پر قائم کرتا ہے۔ کلمات اللہ قوانین خداوندی کو کہا جاتا ہے، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غلبہ دلائل و براہین کی روح سے تھا، جادوگری کی روح سے نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود کہہ دیا تھا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ سورہ 10 آیت 77۔ جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتے، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی کلمات اللہ یعنی دلائل و براہین کی روح سے تھی، نہ کہ سوٹے کو اجتہا بنا کے جادوگری کے ذریعے۔ خدا حق کو ثابت کرنے کے لیے اپنے قوانین پیش کرتا ہے، نہ کہ معاذ اللہ جادو دکھاتا ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ سورہ 10 آیت 82۔ خدا حق کو قائم ایسٹیبلش کرے گا۔ کس چیز کے ساتھ قائم کرے گا؟ کہا بے کلمات ہی سورہ 10 آیت 82۔ اپنے قوانین کے ذریعے سے تو حق نے تو یوں قائم ایسٹیبلش ہونا تھا، نہ کہ جادو اور شوفتہ بازیوں کے ذریعے سے۔ شروع میں کہا کہ وہ ہمارے قوانین لے کر گئے، الحق انہوں نے پیش کیا، اس کی مخالفت ہوئی۔ حکمت فرعونی مذہبی پیشوائیت کو سامنے لائی تاکہ عوام کو ان کے خلاف مشتعل کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ جادو پر حق ہے لیکن کرنے والا کافر ہے۔ مروجہ تفاسیر میں ہمیں یہی ملے گا کہ جادوگروں کے جواب میں خدا نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جادو پیش کیا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ قرآن صاف بتا رہا ہے وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ سورہ 10 آیت 82۔ اللہ الحق کو اپنے قانون کے ذریعے حق بنائے گا۔ شوبدے دکھانے سے بھی کبھی حق ثابت ہوا ہے؟ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اجتہا نے جادوگروں کی رسیوں کو ہڑپ کر لیا تو یہ اتنا بڑا معجزہ تھا، لیکن کافر ہی رہے، کوئی ایمان نہ لایا۔ پھر کیا فائدہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسا کروانے کا؟ گویا معاذ اللہ خدا نے جو حق کو قائم ایسٹیبلش کرنا تھا، آخری حربے کے طور پہ اس کا یہ معجزہ بھی ناکام رہ گیا، یعنی تیلی بھی کیا اور کھایا پھر بھی روکھا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام
اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو چاند کا 2 ٹکڑے ہونا بتایا جاتا ہے وہ ناکام رہا تو کیا خدا ابس کام کرتا رہتا ہے؟ یہ بات نہیں ہے، بلکہ وا یحق اللہ الحق کا بکلمات ہی، سورہ 10 آیت 82۔ وہ حق کو قائم ایسٹیبلش کرتا ہے اپنے قوانین کی صداقتوں سے، والو کارہ المجرمون، سورہ 10 آیت 82۔ دیکھیے وہ کون سا حق ہے جو ایسٹیبلش کرتا ہے۔ حق تو شعبدہ بازی سے قائم ایسٹیبلش نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم کی طرف سے پیش کردہ حقائق کو الحق ثابت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حق کو دنیا کے سامنے لایا جائے اور حق کی علمبردار ایک قوم تیار کی جائے، ایک نظام بنایا جائے جو اس حق کی بنیادوں کے اوپر اٹھے۔ اس طرح الحق کلمات اللہ سے ثابت ہوتا ہے، پھر وہ روکتا ہے مجرمین کو ان کے جرم سے، ورنہ مجرمین کو نہ تو زبانی دلائل روک سکتے ہیں اور نہ کرامات روک سکتی ہیں، نہ شعبدہ بازیاں روک سکتی ہیں۔ جرم دنیا میں اسی وقت رکا جب ان کے مقابلے میں الحق کو لے کر ایک جماعت میدان میں اتر آئی۔ یاد رہے فرعون کے جادوگروں کا عمل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے عصا کے التہا بن جانے کی کہانی تورات کی ہے۔ آیت نمبر 83۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ موسیٰ کے دلائل کے باوجود ایمان لائے بھی تو موسیٰ کے اپنی قوم کے چند نوجوان، اور وہ بھی فرعون اور اس کی قوم کے اکابرین سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ انہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دیں، اور بے شک فرعون ملک میں بڑا سرکش اور ظلم کرنے میں حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ آیت نمبر 84۔ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين۔ موسیٰ نے کہا اے میری قوم کے نوجوانوں، اب جب کہ تم قوانین خداوندی پر ایمان لا چکے ہو اور قوانین خداوندی کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہو تو پھر کسی سے نہ ڈرو۔ تم ان قوانین کی صداقتوں اور ان کی محکمیت پر پورا بھروسہ رکھو۔ توکل خدا کے قوانین پر ہی کیا جا سکتا ہے جو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا، دغا نہیں دیتا۔ آگ جلائے گی، پانی پیاس بجھائے گا، فصل قانون زراعت کے مطابق بوئی ہے تو ضرور گھر میں دانے آئیں گے، اس کے برعکس نہیں ہوگا۔ یہ یقین توکل ہے۔ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے پہلی شرط قانون کو تسلیم کرنا ہے اور پھر پوری طرح اس پر بھروسہ کرتے ہوئے عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے کہا توکلو، قوانین خداوندی پر کامل بھروسہ کرو۔ دل کا تقاضا ہی دراصل کسی کے عمل کرنے کا جذبہ محرکہ بنتا ہے۔ قرآن نے ایمان میں مسلم اور مومن میں عجیب فرق کیا ہے۔ ویسے تو مومن کا بہت اونچا مقام ہے، لیکن یہاں صرف معنوی اعتبار سے بات کہی کہ مومن تو صرف وہ ہے جس نے رسول کی بتائی ہوئی صداقت پر یقین کر لیا اور کہہ دیا کہ ہاں میں نے یقین کیا۔ یہ کہہ دینے کی چیز ہے تو کیا اتنا کہہ دینا کافی ہے؟ اور کیا یہ ماننا اور کہہ دینا اپنے نتائج بھی برآمد کر دے گا؟ اتنا کافی نہیں ہے۔ ہم وراثتاً پیدائشی طور پر مسلمان ہیں تو یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان وہ ہے جسے عقل و بصیرت کی بنیادوں کے اوپر دلیل و برہان کی روح سے سوچ سمجھ کر لایا جائے۔ سوال یہ ہے کہ کیا سوچ سمجھ کر ایمان لانے سے انسان اس چیز پہ آمادہ ہو جاتا ہے کہ پھر جتنی مصیبتیں راستے میں آئیں برداشت کرے اور اپنے یقین کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑے؟ تجربہ بتاتا ہے کہ ایسا بھی نہیں ہوتا یا کم ہی ہوتا ہے۔ عقل و بصیرت کی روح سے ایمان لانے والا اپنے دلائل سے دوسروں کو قائل کر سکتا ہے، لیکن عمل کا محرک جذبہ انسان کا ذہن نہیں دل ہوتا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، ایمان ابھی تمہارے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا، لہٰذا ایمان دل کی گہرائیوں میں اترنا ضروری ہے۔ سمجھنا سوچنے والی بات ٹھیک ہے، لیکن عمل کا محرک انسان کا جذبہ ہوتا ہے، جس کی آماج گاہ انسان کا دل ہوتا ہے۔
किसी काम के करने की आरजू ख्वाहिश उभरती है तो ये ख्वाहिश सिर्फ दलीलो बुरहान की पैदा करता चीज नहीं है। आरजू और मुद्दा और मकसद का ताल्लुक इंसान के जज्बात से है। आप अला वजह बसीरत जानते हैं और इसमें कोई शुबा भी नहीं है कि पानी प्यास बुझाता है। ये जानते हुए भी आप पानी पीने के लिए नहीं उठते। आप उठते उस वक्त हैं जब अंदर प्यास लगती है। अगर प्यास की शिद्दत बढ़ गई है तो फिर प्यास बुझाने के रास्ते में कितने ही मवाने क्यों ना हो, उनको आप हटाते चले जाते हैं। बाज औकात आपको एक मटका पानी के लिए कितनी मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। ये किस बात के लिए है? आपने ज़हनी तौर पे समझ लिया था कि पानी प्यास बुझाता है, लेकिन पानी के लिए आप उठते उस वक्त हैं जब अंदर से पानी का तकाजा हो। ये अंदर का तकाजा अमल का मुहर्रिक बनता है। सिर्फ समझ लेना काफी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि सोचने समझने वाला एक फलासफर मर्द मुजाहिद भी बन जाए। सिर्फ जहन का इत्मीनान इंसान को आमादा बेअमल नहीं कर सकता। ये तो अंदर का तकाजा है जो अमल का मुहर्रिक बनता है। इसीलिए कुरान ने कहा है कि दिल की गहराइयों में ईमान का उतरना जरूरी है। जिस तरह से हमें यकीन है कि संख्या मोहलक है, इसी तरह इंसान को यकीन होना चाहिए कि कवानीन खुदाबंदी की खिलाफ वर्जी से इंसानी जात या इंसानी सतह जिंदगी की हलाकत है। इस यकीन से इंसान ईमान के मुताबिक अमल करने पर आमादा हो जाता है। जब नाजायज कमाई का जज्बा आपके अंदर उभरेगा तो जात की हलाकत का यकीन आपकी अकल की हीलाजोइयों को रोक देगा। ये बात याद रहे कि जज्बे को हमेशा जज्बा ही रोकता है, ज़हनी दलील नहीं रोकती। एक जज्बा यह है कि जो तरीका भी इस्तेमाल करना पड़े माल जमा करना है। दूसरा जज्बा यह है कि नाजायज माल से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मेरी जात की हलाकत हो जाएगी। अगर जात को नुकसान से बचाने का जज्बा आपके यहाँ शदीद है तो आपका ये जज्बा आपके नाजायज कमाई के जज्बे पर गलबा पा लेगा और आप नाजायज कमाई से रुक जाएंगे। आप जानते हैं कि दयानतदारी अच्छी चीज है, सच बोलना बहुत अच्छा है, नाजायज कमाई करना बुरी बात है, लेकिन तबीयत का भी तो जानने से हम आहंग होना जरूरी है। गालिब ने इसको यूं कहा है, जानता हूं सवाबे ताअतो ज़ुहद पर तबीयत इधर नहीं आती। किसी बात का जान लेना और फिर तबीयत का इधर आना दो अलग अलग कैफियत हैं। आपके मुआशरे में गलत कोशियां और गलतकारियां क्या जहालत की बना है? सब जानते हैं। जानने का ताल्लुक जहन से है और तबीयत का इधर आने का ताल्लुक जज्बे से है। ये जानना कि ये संख्या है और ये मिस्री है, इसका ताल्लुक खालिस इल्म से है, जज्बात से नहीं है। अगली चीज जज्बा मुहर्रिका है। खुदकुशी करने के जज्बे की तस्कीन के लिए संख्या मुफीद शय है, वो फांक लेता है। ये जज्बा है, जहन की बात नहीं है। दूसरा कहता है कि मुझे तो हिलाकत से बचना है, तो वो संख्या नहीं खाएगा। ये जो जहन के बाद दूसरी चीज है आपका जज्बा मुहर्रिका है। इस आयत में पहली बात यानी जहनी बात तो ये कही कि इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाह फा अलैहि तवक्कलू, सूरा 10 आयत नंबर 84। अब जबकि तुम इन सदाकतों का इकरार कर चुके हो तो फिर तुम उनके ऊपर पूरा भरोसा करके जम के खड़ा हो जाओ। आगे है इन कुंतुम मुस्लिमीन, सूरा 10 आयत 84। अगर तुम वाकई उनके सामने झुकते हो, इन कुंतुम मुस्लिमीन, सूरा 10 आयत 84 का ताल्लुक जज्बात से है। एक ही आयत में 2 मरतबा इन कुंतुम आया है। पहला इन कुंतुम आमनतुम इकरार के लिए है और कुरान तो इकरार सिर्फ इसी को मानता है जो इंसान अपने जहनी बसीरत इल्म फहम के पूरे इत्मीनान के बाद इकरार करे। इसके बाद एक और शर्त है कि उनके ऊपर पूरा पूरा भरोसा रखो। इन कुंतुम मुस्लिमीन, सूरा 10 आयत 84। अगर वाकई तुम उनके सामने झुकते भी हो, इन कुंतुम मुस्लिमीन, सूरा 10 आयत 84 का ताल्लुक जज्बात से है। जब सही जज्बात उभर आए तो गलत जज्बात को झुकना पड़ता है। गलत जज्बात यानी इबलीस को सही जज्बात के सामने झुकाने को इबलीस को मुसलमान कर लेना कहते हैं। हम फिर दोहरा दें कि महज मुसलमान के घर में पैदा हो जाने से इंसान मुसलमान नहीं होता। मुसलमान कौम का फर्द तो वो बन जाता है, उसका शुमार कौमी एतबार से मुसलमान कौम में होगा, कुफार की कौम में नहीं होगा। लेकिन आमनु तो फेल वर्ब है, यानी अक्ल फिक्र की रूह से इन सदाकतों को सही मानना होता है। अगर आप इनको सही मानने के काबिल हो जाए तो फिर आप मोमिन हैं, वरना नहीं। ये जो सिर्फ मान लेना है ये भी अमल के लिए काफी नहीं है। अमल के लिए अगली चीज ये है कि आपके जज्बात मानने के ताबे आ जाएं और आपका इबलीस मुसलमान हो जाएगा। तो तवक्कलू, सूरा 10 आयत 84
اپنے ماننے پر بھروسہ کرو، بڑی تکلیف اور مصیبتیں آئیں گی، اگر آپ ان تکلیفوں سے ڈر کر ماننے کے خلاف چلے گئے تو اقرار اور ماننے کا سارا قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 85۔ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ نوجوانوں نے کہا ہم ان قوانین کی اطاعت بھی کریں گے اور ان پر بھروسہ بھی کریں گے۔ پھر نوجوانوں نے خدا کے سامنے اپنی آرزو پیش کی، اے ہمارے نشو و نما کرنے والے، تو ہمیں اس سے محفوظ رکھ کے فریق مخالف کے جور و ستم کا تختہ مشق بن جائیں۔ یہاں نوجوانوں نے قوانین خداوندی کو تسلیم کیا، یعنی قوانین کی صداقت کا اقرار کیا، اور ساتھ ہی ان قوانین پر بھروسہ کیا، یعنی اپنے ماننے سے اپنے جذبات کو ہم آہنگ کیا۔ یہ ہے ان کنتم آمنتم سورہ 10 آیت 84، ان کنتم مسلمین سورہ 10 آیت 84۔ آیت نمبر 86۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ نوجوانوں نے مزید عرض کی، اور تو ہمیں اپنی رحمت سے ان لوگوں کے پنجہ ستم سے نجات دلا جو قانون حق و انصاف سے سرکشی برت رہے ہیں۔ آیت نمبر 87۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ نوجوانوں کے ایمان لانے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہا کہ فرعون کی رکاوٹ کے سبب فی الحال مصر میں ہی جس جگہ تمہاری قوم بسی ہوئی ہے وہاں اپنے پیروکاروں کے گھروں کو ذہنی اور قلبی تربیت کے لیے تربیتی مراکز بناؤ، جہاں ان کے نظام صلاحت کے اجتماعات ہوا کریں، اور ایمان لانے والوں کو خوشگوار معاشرے کی خوشخبری دیتے رہو تاکہ ان کی ہمت اور حوصلے تازہ رہیں۔ نظام خداوندی کے قیام و بقا کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انسان سازی کا حکم، کیونکہ قوم بنی اسرائیل کو آزادی دلانا مقصود تھا، جہاں وہ اپنی مملکت میں آزادانہ قوانین خداوندی کی اطاعت کر سکیں۔ قوانین خداوندی کی صداقت سے انکار نہیں، لیکن قوانین کسی مجرم کو آج خود تو کوئی سزا نہیں دے سکتے۔ قانون کو نافذ کرنے کے لیے ایسے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنی جان تو دے دیں لیکن قانون کو سرنگوں نہ ہونے دیں۔ ایسی انسان سازی کی تیاری آزادی اور مملکت کے ملنے سے پہلے کرنی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 13 سال مکہ میں انسان سازی کی۔ جماعت مومنین نے جب تک دین رہا جان دے دی، لیکن کبھی قانون کو سرنگوں نہ ہونے دیا۔ ایسی ہی انسان سازی کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوا کہ فی الحال مصر میں ہی جس جگہ تمہاری قوم بسی ہوئی ہے وہاں اپنے پیروکاروں کے گھروں کو ذہنی اور قلبی تربیت کے لیے تربیتی مراکز بناؤ، جہاں ان کے نظام صلاحت کے اجتماعات ہوا کریں۔ اقامت صلاحت کے لیے دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کے تحت مختصراً یہ کہ قوانین خداوندی کے مطابق نظام تشکیل دے کر نظام کے پیچھے پیچھے چلنے کو صلاحت کہتے ہیں۔ نظام کے قیام سے پہلے اقامت صلاحت یہ ہے قوانین خداوندی کو غرض و غائب کے ساتھ سمجھا جائے اور سمجھایا جائے۔ اسلام کی خاطر بنانے کو تو پاکستان بنا لیا، لیکن مملکت پاکستان کے پاس ایسے افراد نہ تھے جن کی پہلے سے ذہنی و قلبی تربیت ہو چکی ہوتی۔ کہا تو آج بھی یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لیکن اسلامی نظام آج تک قائم نہ ہو سکا اور نہ ہی مستقبل قریب میں امید ہے۔ خدا نے کہا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً سورہ 10 آیت نمبر 87۔ اپنے اپنے گھروں کو فی الحال انسان سازی کے لیے تربیتی مراکز بناؤ۔ ایسے دور میں قوانین خداوندی کا اتباع سیکھنا اور سکھانا صلاحت ہے۔ بات تو بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، لیکن قرآن ابدی حقیقت بیان کر رہا ہے کہ اگر تم خطرات میں گر جاؤ، علل اعلان تربیتی مراکز قائم نہ کر سکو تو تربیتی مراکز کو گھروں میں قائم کرو۔ اپنے گھروں کو قبلہ بنانے سے یہی مراد ہے کہ تمہارا نصب العین نظام خداوندی کا قیام ہونا چاہیے۔ قبلہ کے معنی نصب العین ہے۔ آیت نمبر 88۔ وقال موسى ربنا إنك
إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، فرعون اور اس کے سرداروں کو زینت و آرائش کا سامان اور متاع زیست اس قدر فراوانی سے مل رہا ہے کہ اس کے بلبوتے پر وہ لوگوں کو تیرے راستے کی طرف آنے سے روکتے ہیں۔ اس لیے اے نظام ربوبیت کے مالک، تو ان کے مال و دولت اور دیگر اسباب کو تباہ کر دے اور ان کے دلوں کو قبولیت ایمان کے لیے بند کر دے، یہاں تک کہ وہ علم انگیز عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آرزو قوم فرعون کے ظلم و ستم کو ظاہر کر رہی ہے۔ شدت غم، یاس و ناامیدی اور فرعون کی قوم کے ظلم و ستم کے پیش نظر یہ موسیٰ اور اس کی قوم کی آرزو تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کو اس قوم نے بہت زیادہ مصیبت میں مبتلا کر رکھا تھا۔ تب کہیں جا کر ایسی منفی آرزو موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک پر آئی تھی۔ خدا کسی رسول کی درخواست پر کسی قوم سے ان کی قبولیت ایمان کی صلاحیت کو سلب نہیں کیا کرتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ادھر کسی رسول یا نبی نے اس قسم کی درخواست کی، ادھر اتفاقاً اس قوم کی مدت عمل ختم ہو چکی ہو۔ ایسی صورت میں کوئی رسول اس قسم کی درخواست نہ بھی کرے تو بھی قانون مکافات تو اپنے حساب سے نتائج برآمد کرتا ہے، وہ کسی کی درخواست کا انتظار نہیں کرتا۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ نبی یا اس کی قوم کی آرزو کے مطابق خدا کا قانون عمل نہیں کرتا، آرزو کے ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 99۔ قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون۔ اس پر خدا نے کہا کہ ہم نے تم دونوں بھائیوں کی آرزو سن لی اور قبول کی، اس شرط پر کہ تم اپنے پروگرام میں پوری طرح ثابت قدم رہو اور جلد بازی میں ان لوگوں کا طریق اختیار نہ کر لینا جو ہمارے قانون کے نتیجہ خیز ہونے کے انداز سے واقف نہیں ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی نوعیت۔ دعا کی قبولیت کے بارے میں جواب براہ راست مل رہا ہے، اس لیے دعا کی قبولیت میں کوئی ابہام نہیں۔ لیکن دعا کی قبولیت کا مقصد یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جاؤ کہ اب کچھ کرنا ہی نہیں۔ قبولیت دعا کے ساتھ خدا نے بتا دیا، فاستقیما سورہ 10 آیت 99، اپنے پروگرام کی تکمیل اور تکمیل کے لیے جم کر کھڑے ہو جاؤ، اور ثبات و استقامت کے ساتھ یہ بھی پیش نظر رہے کہ تم قوانین خداوندی کا اتباع کرتے رہو، تو پھر جو تم چاہتے ہو پورا ہوگا۔ یاد رکھیے، انسانوں کی دنیا میں خدا نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ اسے انسانوں کے ہاتھوں ہی سے کراتا ہے۔ ہماری دعا آرزو کے لیے ضروری ہے کہ وہ قانون خداوندی کے خلاف نہ ہو۔ پھر دوسری بات یہ کہ اپنی آرزو کی تکمیل کے لیے قانون خداوندی کی رہنمائی میں جد و جہد بھی کی جائے۔ سورہ طٰہٰ میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ جواب میں خدا نے کہہ دیا کہ تمہیں دے دیا جو کچھ تم نے مانگا ہے، تو کیا اب آرام سے بیٹھ جانا ہے؟ نہیں۔ کہا اذهبا الی فرعون انہ طغیٰ سورہ 20 آیت نمبر 43، جاؤ فرعون کی طرف، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے ہے وَلَا تَنِیَا فِی ذِکْرِی سورہ 20 آیت 42، یاد رکھنا ہمارے قوانین کو اپنے سامنے رکھنے میں ذرا غفلت نہ برتنا، انہیں نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دینا۔ یہ ہے دعا کا مطلب کہ خواہش یا آرزو کو حاصل کرنے کے لیے طبعی یا اخلاقی قوانین خداوندی کے مطابق عمل کیا جائے۔ آیت نمبر 90۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔
اور ہم نے بنی اسرائیل کو صحیح سلامت سمندر پار کرا دیا۔ فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا تاکہ انہیں پکڑ کر ان پر ظلم و زیادتی کی جائے، یہاں تک کہ جب وہ اور اس کا لشکر ڈوبنے کی لپیٹ میں آ گیا تو فرعون موت کو سامنے دیکھ کر بولا کہ میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ اس خدا کے سوا کسی کا اقتدار نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں، الہ بس وہی ایک ہے، اور میں ان لوگوں میں سے ہو جانا چاہتا ہوں جو اس کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی سمندر کو پار کرنے کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ آیت نمبر 91۔ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين۔ وہی خداوندی نے بزبان موسیٰ کہا کہ کیا اب تجھے ایمان یاد آیا ہے؟ مدت عمل ختم ہو جانے کی وجہ سے اب ایمان کا کچھ فائدہ نہیں، حالانکہ اس سے قبل تو ساری زندگی حق و انصاف کی راہ سے سرکشی اختیار کیے رہا اور ملک میں فساد انگیزیاں کرتا رہا۔ اگر کافی کے وقت فرعون کا خدا پر ایمان کا اقرار، یوں تو یہ بڑا سرکش، بڑی قوتوں کا بالغ، اتنا جابر، اتنا مستبد نظر آتا ہے کہ فولاد کا بنا ہو، لیکن موت سامنے آئی تو چلا اٹھا کہ موسیٰ علیہ السلام میں ایمان لایا تیرے خدا کے اوپر، بچا لے مجھے۔ کیسے ایمان لایا؟ موت کو سامنے دیکھ کر، اس سے ڈر کر۔ جواب آتا ہے الآن، سورہ 10 آیت 91۔ اوئے لعنت ہے تجھ پر، تو کفر میں بھی پختہ نہ نکلا۔ وقت آسائیتا قبلو، سورہ 10 آیت 91۔ اس سے بیشتر اتنی سرکشی دکھایا کرتا تھا، اب تیرا ایمان ہماری بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 92۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ پس آج ہم تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ تیری لاش تیرے بعد آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان دے، اس لیے کہ بہت سے لوگ ہمارے قانون مکافات کی غیر محسوس نشانیوں سے اثر پذیر نہیں ہوتے۔ فرعون کی لاش کو آنے والوں کے لیے باعث عبرت بنا دیا گیا۔ 1400 سال پیشتر فرعون کی لاش کے بارے میں جو قرآن نے کہا وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ قرآن یہ کیا کہہ گیا ہے۔ 20ویں صدی کے شروع میں فرعونہ مصر کے مقبروں کی کھدائی ہوئی تو ان مقبروں کے اندر سے ان کی ممی شدہ لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ ممی شدہ لاشوں کے متعلق یورپ کے محققین آرکیالوجسٹ نے وہ تختیاں دیکھیں اور پڑھی جو ممیوں کے سرحانے ہوتی تھیں۔ انہوں نے تحقیق کے بعد بتایا کہ ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کی لاش ہے جو غرق ہوا تھا، اور اس کے چہرے پہ اس قسم کے داغ ہیں جیسے مچھلیوں نے کہیں کہیں سے گوشت نوچ لیا ہوا ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً، سورہ 10 آیت 92۔ ہم تیری لاش کو محفوظ کر دیں گے تاکہ بعد میں آنے والی نسلیں اس سے عبرت پکڑیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، سورہ 10 آیت نمبر 92۔ وہ اس لیے کہ اکثر لوگ ہمارے قوانین سے بے خبر ہوں گے۔ تیری لاش کو آ کے دیکھنے سے کم از کم ان کو آگہی ہو جائے گی کہ ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان اتنی بڑی آویزش ہوئی تھی، اور حق و باطل کی آویزش میں فرعون کا عبرت آمیز انجام ہوا تھا۔ پوری دنیا کے سیاحوں نے جا جا کر اس لاش کو دیکھ لیا ہے، ان تختیوں کو بھی جا کے پڑھ لیا ہے۔ فرعون کے انجام کو بیان کرنے کے بعد فوراً قرآن بتاتا ہے کہ جنہوں نے اپنے گھروں کو قبلہ بنا کر تربیت کے مراکز بنائے تھے وہ سمندر سے محفوظ گزر گئے۔ آیت نمبر 93۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور ہم نے نجات کے بعد بنی اسرائیل کو ایسی جگہ ٹھکانہ دیا جہاں ان کو عطاعت کی بدولت سامان زیست کی فراوانیاں، خوشگواریاں اور باعزت رزق ملا۔ ویسے ان لوگوں نے ہمیشہ اس وقت قوانین خداوندی اور آپس میں اختلاف کیا جب ان کے پاس
مختلف انبیاء کے ذریعے وحی پر مبنی علم آ چکا ہوتا تھا۔ قرآن کے بارے میں بھی ان کا یہی رویہ ہے، تو یہ جن چیزوں کے بارے میں اختلاف کرتے رہے ہیں، تیرا رب قیامت کے ظہور کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ قانون مکافات کی روح سے ظہور نتائج کو قیامت کہتے ہیں۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جو اخروی زندگی میں پیش آئے گی، دوسری صورت ظہور نتائج کی دنیاوی زندگی میں باہمی ٹکراؤ جنگ ہے۔ اس ٹکراؤ کے بعد باطل مغلوب ہو جاتا ہے اور حق غالب آ جاتا ہے۔ دنیا دیکھ لیتی ہے کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف کھڑا تھا۔ غلط روش کا نتیجہ تباہی و بربادی ہوتا ہے، خواہ وہ فرعون ہو یا خود بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے صدق و عدل پر مبنی حکومت کا قیام۔ بوانا بنی اسرائیل مبون صدقن، سورہ 10 آیت نمبر 93۔ بنی اسرائیل نے صدق و عدل پر مبنی مملکت قائم اسٹیبلش کی۔ بنی اسرائیل فرعون جیسے سرکش کی مملکت کے ایک حصے کے وارث بنے تھے، لیکن ان کے ہاتھوں سے جو مملکت قائم ہوئی تھی مبون صدقن، سورہ 10 آیت 93، یعنی وہ صدق اور عدل کی بنیادوں کے اوپر مبنی تھی۔ ایک حکومت فرعون کی تھی جو سرکشی پر مبنی تھی، اور دوسری یہ حکومت خداوندی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ہاتھوں قائم ہوئی، جو صدق اور عدل کے اوپر مبنی تھی۔ یاد رہے، حکومت خداوندی کا رزق طیب ہوتا ہے۔ روٹی تو بنی اسرائیل کو مصر میں بھی ملتی تھی، لیکن روٹی کے بدلے میں وہ جان نکال لیتا تھا۔ محکوم کی روٹی میں اور آزاد کی روٹی میں فرق ہوتا ہے۔ رزق طیب اور رزق حلال صرف آزاد کی روٹی ہوتی ہے۔ آزاد کے معنی ہوتے ہیں وہ جو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین سے آزاد ہو اور صرف خدا کے قوانین کے تابع زندگی بسر کرے۔ اس مملکت میں جو روٹی ملتی ہے وہ رزق حلال اور رزق طیب ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ایسی مملکت زندگی بھی بخشتی ہے۔ زندگی بخش حلال اور طیب رزق اس مملکت میں ملتا ہے جو مبون صدقن، سورہ 10 آیت 93 ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کے درمیان سے ساری داستان کو چھوڑ کر قرآن نے کہا فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، سورہ 10 آیت نمبر 93۔ العلم، وحی کا علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ اختلاف کے بعد ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ ودعوا غضبا من اللہ، ان پر ذلت اور مسکنت کی مار ماری گئی۔ جہاں جہاں پہنچے ان کے پیچھے خدا کا کوڑا چلتا رہا۔ ویسے تو اس قوم کے جرائم کی فہرست بڑی طویل ہے، لیکن سارے جرائم کی بنیادی جڑ تھی فاختلفوا، انہوں نے آپس میں اختلاف کرنے شروع کر دیا۔ آج مسلمانوں میں بھی اختلاف ہیں، لیکن کلو حزب بما لدیہم فرحون، سورہ 30 آیت نمبر 32۔ ہر فرقہ، ہر گروہ اپنے اپنے فرقے میں مگن ہے، خوش ہے، آیت نمبر 94۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اے مخاطب، اگر تمہیں قرآن جو ہم نے اتارا ہے سابقہ اقوام کی داستان میں شک و شبہ ہے، تو تم ان سے جنہیں پہلے کتاب خداوندی ملی ہے ان سے پوچھ لو فرعون کا انجام کیا ہوا۔ ان کے علاوہ مزید تمہارے رب کی گواہی ہے کہ بلا شبہ تمہاری طرف حق نازل ہوا ہے، بس تم خواہ مخواہ بحث اور جھگڑنے کی صورت نہ نکالو۔ قرآن حکیم میں صیغہ واحد کے استعمال کے متعلق ایک ضروری وضاحت۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، سورہ 10 آیت 94۔ یہاں واحد کے صیغے آئے ہیں کہ اگر تو اس بارے میں کسی شک میں ہے تو پوچھ لے اہل کتاب سے۔ معاذ اللہ ذہن اس طرف جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، اور یہ جو تو واحد کا صیغہ آیا ہے تو اس میں مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہی ایک مقام نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات آئیں گے جہاں بات ہوتی چلی آئی ہے اور اس کے بعد خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صیغہ واحد میں کیا گیا ہے۔ عربوں کے ہاں یہ قاعدہ تھا کہ اکثر وہ بات کرتے کرتے، یعنی سامنے مخاطب کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، اور وہ بات کرتے ہوئے ایسے مخاطب کرتے تھے جیسے کوئی سامنے ہے اور اس سے کہا جا رہا ہے۔ یہ ان کا انداز تھا۔ قرآن کریم بھی اس طرح سے واحد کا صیغہ لاتا ہے۔
کبھی تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ اے مخاطب، وہ سامنے ہو یا نہ ہو، کبھی واحد کے صیغے سے جمع مراد ہوتی ہے کہ اے وہ قوم کہ جس کی طرف یہ کتاب بھیجی گئی ہے، یا اس کے بعد وہ جو اس کتاب کو پڑھ رہا ہے وہی مخاطب ہوتا ہے۔ قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے مخاطب ہوتا ہے، ہم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو آیت فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ سورۃ اس آیت 94 مجھ سے ہی مخاطب ہے، مجھ سے ہی کہا جا رہا ہے، ہم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، مجھ سے ہی کہا جا رہا ہے۔ وہ جو اس زمانے میں مخاطب تھے ان سے یہی بات کہی جا رہی ہے، خواہ واحد کا صیغہ ہی کیوں نہ ہو۔ آج جو قرآن پڑھتا ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تجھے اس بارے میں کوئی شک ہو تو اہل کتاب سے پوچھ لے۔ اگر آج بھی ان کے ہاں بائبل کو دیکھا جائے تو یہ واقعات اس کے اندر بھی ملیں گے۔ تو آیت فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ سورہ 10 آیت نمبر 94 کا مخاطب معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ نبی کو اپنی وحی کے بارے میں شک کیسے ہو سکتا ہے؟ شک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے یہاں مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ مخاطب ہر قرآن کے پڑھنے والا ہے۔ اس دور میں مخاطب وہ قوم تھی، آج ہر قرآن پڑھنے والا ہے۔ عربوں کے ہاں تکلم کا انداز تھا، ہر شخص جانتا ہے، اور اس دور کا مخاطب بھی جانتا تھا کہ قرآن عربی زبان کی کتاب ہے۔ خدا کو جو یہ بار بار کہنا پڑا کہ یہ عربی مبین میں نازل کی گئی ہے اور اسے باللسان قوم ہی، تیری قوم کی زبان میں اس کو نازل کیا گیا ہے، تو یہ یوں ہی نہیں کہہ دیا گیا ہے۔ کہا اس لیے ہے کہ قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے محاورہ عرب پیش نگاہ رکھنا چاہیے، یعنی جو کچھ عربوں کے ہاں نزول قرآن کے دور میں مفہوم لیا جاتا تھا وہی مفہوم لیا جائے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ زبان کے معانی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ قرآن کا اسٹائل ایسا ہے جسے خود عرب بھی نقل نہ کر سکے۔ ان سے کہا گیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کسی انسان کی تصنیف ہے تو اس جیسی کتاب بنا کر دکھاؤ، اور آخر میں کہا کہ بس اس کی 10 آیات کی مانند ہی بنا کر دکھا دو۔ اس دور کے عربی دانوں نے اور آج تک اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، حالانکہ عرب تو اپنی زبان پر اتنے نازاں تھے کہ وہ اپنے سوا ساری دنیا کو گونگا کہا کرتے تھے۔ یہ ہم اسلوب کی اسٹائل کی بات کر رہے ہیں، قرآن کے سمجھنے کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ بہرحال اس زمانے میں جو انداز اور اسلوب تھا وہ سامنے رکھنا ضروری ہے، پھر قرآن کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ یہ شاعرانہ انداز عربوں کا تھا کہ مخاطب کوئی نہیں بھی ہے تو بھی اسے مخاطب کر لیتے تھے۔ آیت نمبر 95 وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے مخاطب، تم ایسے لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے قوانین خداوندی کی تکذیب کی۔ اگر تم نے بھی ایسا کیا تو تم بھی انہی کی طرح نقصان اٹھاؤ گے۔ مسلمان مانتے ہیں کہ قرآن خدا کی کتاب ہے جسے دنیا و آخرت میں کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے انسانوں کو دیا گیا ہے، لیکن دنیا بھر کے مسلمان اس کتاب کے مطابق اپنے نظام زندگی کو متشکل نہیں کرتے۔ یہی تو تکذیب ہے، اس کا نتیجہ نقصان خسارہ بتایا ہے۔ آج صدیاں گزرنے کے بعد مسلمان خسارے میں ہیں۔ اگر جماعت مومنین میدان میں ہوتی تو تکذیب کرنے والے صرف چند سالوں کے اندر خسارے میں چلے جاتے اور اپنے خسارے کا انہیں احساس بھی ہو جاتا۔ آیت نمبر 96 ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون۔ بے شک جو لوگ عقل و فکر سے کام نہ لے تو ان پر تیرے رب کے قانون کی بات پوری ہو گئی ہے کہ اگر روش برقرار رہی تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن کے غلط راجم اس کی تعلیم میں الجھاؤ پیدا کرتے ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر تیرے رب کی بات پوری ہو چکی ہے وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ سورۃ آیت 96 تو گویا رب کی بات پہلے سے لکھی ہوئی تھی کہ انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں ہے اور وہ پوری ہو گئی، اس وجہ سے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سیدھی سی بات ہے کہ اگر رب نے پہلے سے فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو اب ان کا جرم کیا، ان کو سزائیں کیوں، جہنم رسید کیوں؟ سارا قرآن بھرا پڑا ہے کہ اگر انکار کرو گے، اگر اس کے خلاف جاؤ گے تو یہ ہوگا اور یہ سزا ملے گی، تباہ ہو جاؤ گے، آخرت میں جہنم میں جاؤ گے۔ اس ترجمہ کی غلطی کو ظاہر کرنے کے لیے روایات میں الجھے بغیر ہم قرآن پیش کریں گے، جس سے معلوم ہوگا کہ انسان مجبور نہیں ہے، صاحب اختیار و ارادہ ہے۔ مجبور کے متعلق تو سب کچھ پہلے سے لکھا ہوتا ہے،
جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا۔ انسان مجبور نہیں ہے۔ کہا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ۔ سورہ 99 آیات 7-8۔ عدل کے ترازو کھڑے کیے جائیں گے اور ایک ایک ذرے کے برابر وہاں کانٹے پر وزن ہوگا۔ دوسرے مقام پہ ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ سورہ 101 آیات 6-9۔ جس کا تعمیری کام یعنی نیکیوں والا پلڑا چک جائے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کا پلڑا اٹھا رہا وہ اپنے اعمال کی سزا کے طور پر جہنم میں جائے گا۔ یہ کہنے والا خدا ہے، اس لیے روایات کو ہم قرآن کے ہم پلہ نہیں سمجھ سکتے۔ اگر پہلے سے لکھا ہوا ہو تو پھر اعمال کے وزن کو تولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان الذین حقت علیہم کلمات، سورہ نمبر 10 آیت 96۔ کلمات کے معنی بات نہیں بلکہ اللہ کا قانون ہے۔ خدا کا قانون ہے کہ جو اپنی باطل روش پر برقرار رہنا چاہتا ہے وہ رہ سکتا ہے، اور جو اپنی باطل روش کو چھوڑ کر صحیح روش پر آنا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے۔ انسان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہی خدا کا قانون ہے، یہی خدا کی بات ہے۔ اسی موضوع پر اسی سورہ 10 کی آیت 40 کے تحت قرآن کا انداز بیان جبر پر مبنی نہیں ہوتا بھی ملاحظہ فرما لیں تو بات اور صاف ہو جائے گی۔ آیت نمبر 97۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ قوم عقل و فکر سے کام نہ لینے والوں کے پاس کیسی ہی کھلی کھلی نشانیاں کیوں نہ آ جائیں، جب تک اپنے اعمال کے پاداش میں تباہی کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، فرعون کی طرح سورہ 10 آیت 90 ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 98۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی قوم ایسی گزری ہو جو تباہی سے پہلے مہلت کے وقفے میں ایمان لے آئی ہو، اور اس طرح اپنے ایمان کی نفع بخشیوں سے فیض یاب ہو کر تباہی سے بچ گئی ہو، سوائے یونس کی قوم کے جو تباہی سے قبل ایمان لے آئی تھی۔ تو ہم نے ان سے دنیاوی زندگی میں عذاب کو دور کر دیا جو انہیں ذلیل کر دیتا، اور ان کو ایک مدت تک زندگی کی خوشگواریوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب کے ٹلنے کی وجہ۔ ایمان 4 الفاظ کے دوہرا لینے کا نام نہیں ہے، ایمان اپنی روش کو بدل لینے کا نام ہے، اور جب مہلت کا وقفہ ہی باقی نہ رہے تو توبہ کا کچھ مفہوم نہیں۔ جب تباہی سامنے آ کھڑی ہو تو ایمان کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ کہا ایک قوم یونس علیہ السلام تھی کہ جس کے متعلق نبی کا اندازہ یہ ہوا کہ ان کی تباہی اب یقینی ہے، لیکن خدا کی میزان میں اس قوم کے لیے مہلت کا وقفہ ابھی باقی تھا۔ قوم نے تباہی سے پہلے اپنی روش صحیح کر لی اور وہ قوم بچ گئی۔ اس قوم کے علاوہ تاریخ میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے نبی نے تباہی آنے کی خبر دے دی ہو اور وہ بچ گئی ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر طبعی قوانین کے تحت عذاب نہیں آنا تھا، کیونکہ اس کے ٹلنے کا ایمان لانے سے کوئی تعلق نہیں۔ لگتا یہی ہے کہ وہ عذاب اخلاقی قوانین کی خلاف ورزی کی وجہ سے آنا تھا۔ جب قوم نے اپنی روش کو تبدیل کر کے صحیح روش اختیار کر لی تو وہ عذاب ٹل گیا۔ آیت نمبر 99۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اور اگر تیرے رب کی منشا یہ ہوتی کہ روئے زمین پر تمام انسان ایمان قبول کر لیں تو ہم ان کو دیگر مخلوقات کی طرح مجبور پیدا کر دیتے تو سب ایمان قبول کر لیتے، مگر ہماری منشا یہ تھی کہ انسان اپنے اختیار سے کفر یا ایمان کی راہ کا خود انتخاب کرے۔
تاکہ سزا یا جزا کا فیصلہ ہو، تو کیا تم لوگوں کو ایمان لانے کے لیے مجبور کرو گے؟ ذات خداوندی کسی کو مومن بننے کے لیے مجبور نہیں کرتی۔ اگر انسانوں کو بھی دیگر حیوانات کی طرح مجبور پیدا کرنا عالم امر میں خدا کی منشا ہوتا تو وہ سب کو حیوانات کی طرح پکے اور سچے مومن بنا دیتا، جو کبھی خدا کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ لیکن ان کے مومن ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ نہ تو مجبوری کی نیکی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا شر ہوتا ہے۔ جب کائنات کی ساری چیزیں خدا نے مومن پیدا کی ہیں تو انسان کو مجبور مومن بنا دینا کون سا مشکل تھا؟ ایسی صورت میں یہ احتساب اور جزا کا مستحق نہ ہوتا، لیکن خدا نے ایسا نہ چاہا کہ انسان رفیق ادنا بن جائے۔ اس مقصد کے لیے خدا نے اس کے لیے صحیح اور غلط راستے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے، لیکن پھر بھی مجبور نہیں کیا کہ ہماری بتائی ہوئی صحیح راہ پر چلے۔ کہا فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہتا ہے صحیح راستہ اختیار کر کے مومن ہو جائے، جس کا جی چاہے غلط راستہ اختیار کر کے کافر ہو جائے۔ انسان کو دونوں راستوں میں سے کسی ایک کے منتخب کر لینے کا اختیار ہے۔ خدا انسان کے انتخاب کر لینے کے اختیار کو کبھی سلب نہیں کرتا، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر کی بات نہیں ہے۔ ایمان تو کہتے ہی اسے ہے جو دل اور دماغ کی کامل رضامندی سے اختیار کیا جائے۔ آیت نمبر 100۔ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون۔ اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لا سکے جب تک وہ ہمارے قانون کے مطابق اپنی عقل و فکر سے کام لے کر صحیح نتیجے پر نہ پہنچے۔ اس لیے ہمارا قانون یہ ہے کہ جو لوگ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے ان پر بات واضح ہونے کی بجائے الجھی رہتی ہے، معاملہ مشتبہ رہتا ہے۔ الرجسہ یہ معنی ہے التباس، شک، تردد، تذبذب، اضطراب، آلائش و گندگی اور معاملہ کا صاف اور یکسو نہ ہونا۔ اس اعتبار سے ناپسندیدہ بات کو بھی رجس کہتے ہیں۔ تدبر و تفکر انسان کو ایمان کی طرف راغب کرتے ہیں۔ ایمان وہی قابل تسلیم ہے جو دل و دماغ کی کامل رضامندی سے اور علم و عقل کی روح سے لایا جائے۔ عقل سے کام نہ لیا جائے تو معاملہ مشتبہ رہ جاتا ہے۔ عقل کو استعمال کرنا پڑتا ہے، مثلا میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، آنے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، کائنات کہاں سے آ گئی اور اس کا نظام یوں ہی چل رہا ہے یا کچھ لگے بندے قوانین کے تحت چل رہا ہے۔ ان لگے بندے قوانین پر کائنات کے گامزن ہونے کا نتیجہ تعمیری ہے یا تخریبی؟ اگر تعمیری ہے تو کیا میں خود اس کائنات کا ایک حصہ نہیں ہوں؟ لہذا جو ذمہ داری بحثیت مجموعی کائنات کی ہے، کیا وہی ذمہ داری میری بھی نہیں ہونی چاہیے؟ آخر میں اس کائنات سے باہر تو نہیں ہوں۔ کیا کائنات میں اختیار و ارادہ ہے یا کائنات مجبور محض ہے؟ کیا میں بھی کائنات اور اس کی اشیاء کی طرح مجبور محض ہوں؟ مجبور نہیں تو لازم میری رہنمائی کا طریق کائنات کی مجبور اشیاء کی رہنمائی سے ضرور مختلف ہونا چاہیے، جس کے تحت مجھے رہنمائی ملے تاکہ میرا اختیار و ارادہ مجروح نہ ہونے پائے۔ انبیاء آتے ہیں، رہنمائی کے لیے کسی معاوضہ یا شکریہ کے بھی مطمئن نہیں ہوتے اور یہ کہہ کر دعوت دیتے ہیں کہ یہ رہنمائی میری اپنی خود ساختہ نہیں بلکہ اس خدا کی طرف سے ہے جس کی رہنمائی پر پوری کائنات بحسن خوبی چل رہی ہے۔ اے انسانوں، تم بھی اپنا معاشی، معاشرتی، سیاسی اور تمدنی نظام اس رہنمائی کے مطابق قائم کر لو تو تمہاری زندگی بھی بغیر کسی باہمی ٹکراؤ کے آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ انداز تفکر ہو اور خدا کی رہنمائی بھی ساتھ ہو تو انسان ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ غلط ترجمہ کی پیدا کرتا وہ غلط فہمی کا تجزیہ اور لفظ اذن کے مفہوم کی وضاحت۔ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، سورہ 10 آیت 100۔ ترجمہ کیا جاتا ہے کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ اذن اللہ کا ترجمہ اللہ کی اجازت کیا گیا، حالانکہ اذن کے معنی ہے قانون اور اذن اللہ کے معنی ہو جائیں گے خدا کا قانون۔ خدا تو اپنا قانون بتا رہا ہے کہ جو غور و فکر، تدبر و تفکر سے کام لے گا وہ صحیح راستے پر آ جائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ بھٹکتا رہے گا۔ سورہ 10 آیات 99 تا 100 ساتھ پڑی ہوئی ہیں، لیکن
غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے کتنا متضاد ترجمہ ہے۔ خدا نے اپنے قانون کے بارے میں کہا لا تبدیل لکلمات اللہ، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ہر حکم جو غیر متبدل ہو وہ قانون ہوتا ہے۔ یہ آیت آگی ہے، اگلے حصے پر توجہ نہیں دی جو ہے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، سورہ 10 آیت 100۔ جو شخص عقل و فکر سے کام نہیں لیتے تو معاملہ ان کے لیے التباس میں رہتا ہے، اضطراب میں رہتا ہے، مشتبہ رہتا ہے، بات صاف نہیں ہوتی۔ وہ شخص جو عقل سے کام نہیں لیتا ان پر معاملہ ہمیشہ الجھاؤ میں رہتا ہے۔ تو خدا کا قانون تو یہ ہے کہ جو شخص عقل و فکر سے کام نہیں لیتا اس پر معاملہ مشتبہ رہتا ہے، اور اے رسول اگر زبردستی کر کے ان کو ایمان پر لے آئے گا تو عقل و فکر کے بغیر زبردستی والا ایمان نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 101۔ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون۔ اے رسول ان سے کہو کہ کائنات کے نظام پر غور و فکر کرو، اس میں تمہیں حقیقت کی بڑی نشانیاں ملیں گی، سورہ 41 آیت نمبر 53۔ لیکن یہ نشانات راہ اور تباہیوں کا احساس پیدا کرنے والی آگاہیاں اس قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی جو قوانین خداوندی کی صداقتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ اوپر یاقلون سورہ 10 آیت 100 والی بات تھی کہ عقل و فکر سے کام لیں، مشاہدے سے کام لیں۔ دیکھتے نہیں کہ اتنی بڑی کائنات کس کے قوانین کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی بحسن و خوبی چل رہی ہے، لیکن جو غور و تدبر سے کام نہ لیں اور نہ ماننے کی ضد پکڑ لیں ان کو یہ نشانیاں بھی فائدہ نہیں دے سکتی، یعنی وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 102۔ فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ جو لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرائے اور جو کچھ اقوام سابقہ کے ساتھ ہو چکا ہے وہی کچھ ان کے ساتھ بھی ہو، وہ اے رسول ان سے کہہ دو اگر تم اس انتظار میں ہو تو تم انتظار جاری رکھو، میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے انجام کا انتظار کرتا ہوں۔ عمل کا نتیجہ برآمد ہونے میں وقت لگتا ہے، مثلا گندم کا بیج بونے کے بعد فصل کے لیے 6 ماہ کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ یہ خدا کا قانون مہلت ہے۔ آیت نمبر 103۔ ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين۔ دنیا میں ظہور نتائج کے وقت تباہی سے پیغامبروں اور ایمان لانے والوں کو ہم بچا لیتے ہیں، کیونکہ مومنین کو محفوظ رکھنا ہمارے قانون کی روح سے ہم پر واجب ہے۔ یہ کیسے معلوم ہو کہ ہم مومن ہیں یا نہیں؟ کہا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين۔ سورہ 10 آیت 103۔ مومنوں کو محفوظ رکھنا تو ہم پر واجب ہے۔ تو جو قوم اذیتوں، صعوبتوں اور ذلتوں سے محفوظ نہیں ہے تو اس کے معنی ہے کہ وہ قوم مومن نہیں ہے۔ نجات کے معنی یہ نہیں ہے کہ کسی کو مصیبت پڑنے کے بعد مصیبت سے چھٹکارا دے دینا، بلکہ اس کے معنی ہے کسی کو مصیبت میں پڑنے سے پہلے ہی مصیبت سے محفوظ کر دینا۔ اس آیت میں نجات سے مراد تباہی سے محفوظ رہنے کے ہے۔ آیت نمبر 104۔ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين۔ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم میرے پیش کردہ نظام زندگی کی صداقت کے بارے میں
ابھی تک شک میں ہو تو سن لو، میں ان قوتوں کی اطاعت و محکومیت اختیار نہیں کر سکتا جنہیں تم خدا کے سوا صاحب اقتدار و اختیار مانتے ہو، بلکہ میں تو صرف اس خدا کی محکومیت اور اطاعت اختیار کروں گا جس کے قانون کے مطابق تمہیں موت تو زندگی ملتی ہے، اور مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں قوانین خداوندی کی صداقت پر ایمان لانے والوں میں سے بنا رہوں۔ آیت نمبر 105۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور میرے لیے یہ بھی حکم ہے کہ میں اپنی تمام تر توجہات و ترجیحات کو ہر طرف سے ہٹا کر خدا کے متعین کردہ نظام کی اطاعت پر لگا دوں اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ بنوں۔ حنیفاً، حنیف وہ ہوتا ہے جسے اپنے راستے پر یقین ہوتا ہے کہ یہ راستہ مجھے منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ اس یقین کی بنیاد پر وہ ادھر ادھر نہ دیکھے، راستے پر سیدھا ناک کی سیدھ میں چلے، یعنی نصب العین متعین ہو، راستے کے صحیح ہونے پہ یقین کامل، اور اس کے بعد اٹھ کے چل پڑنا۔ راستے کے صحیح ہونے پر یقین ایمان ہے اور راستے پر چل پڑنا عمل صالح ہے۔ آیت نمبر 106۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اور میرا تم کو بھی یہی پیغام ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ان قوتوں کی اطاعت مت اختیار کرو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان، پس اگر تم ایسا کرو گے تو لازماً تم بھی سرکشی کرنے والوں میں سے بن جاؤ گے۔ وہی مخاطب سگاگاہت چلے آ رہے ہیں، اس کا ذکر ہم اوپر سورہ 10 آیت 94 کے تحت کر آئے ہیں۔ آیت کا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، بلکہ آیت ہر قاری سے مخاطب ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 107۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ کے قانون کی روح سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو کائنات میں اس کے سوا کوئی نہیں جو اس تکلیف کو رفع کر سکے، اور اگر اس کے قانون کے مطابق تمہیں کوئی بھلائی یا نفع پہنچنے والا ہو تو کوئی قوت ایسی نہیں جو اسے روک سکے۔ جو شخص بھی چاہے خدا کے قانون کے مطابق نفع اور بھلائی حاصل کر سکتا ہے۔ یاد رکھو، نقصانات سے بچنے کا سامان ہو یا نشو و نما حاصل کرنے کے لیے اسباب، یہ سب اس کے قانون سے وابستہ ہے۔ خدا کے قانون کی خلاف ورزی سے تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے قانون کے مطابق بنائی گئی دوائی لگانے سے تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اس آیت کا عمومی ترجمہ ہے کہ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو کوئی نہیں اس کے سوا جو اس تکلیف کو رفع کرے، اور اگر کوئی فائدہ پہنچائے تو تمہیں کوئی نہیں جو اس فائدہ کو دور کر دے، اور وہ جسے چاہتا ہے اس کو فائدہ پہنچا دیتا ہے۔ اس ترجمہ نے انسان کا اختیار و ارادہ، فیصلہ و حرکت عمل سب کو ختم کر دیا، یعنی وہ فائدہ پہنچانا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، نقصان پہنچانا چاہے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور یصیبو بہ من یشاء سورۃ 10 آیت 107، جس کے لیے چاہتا ہے وہ فائدہ پہنچا دیتا ہے۔ قرآن انسان کے اختیار و ارادہ، فیصلہ اور حرکت عمل پر بڑا زور دیتا ہے، لیکن عمومی ترجمے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی ساری تعلیم کی پوری عمارت ہی دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے۔ آگ میں انگلی ڈالیے جلے گی، سخت تکلیف پہنچے گی۔ آگ کے لیے خدا کا قانون یہ ہے کہ جلائے، انگلی جلنے کے بعد آپ کسی بڑے سے بڑے کی سفارش کرائیں، رشوت دیں، لیکن درد یا جلن کم نہیں ہوگی۔ کہا یہ ہے کہ خدا کے قانون کو مد نظر رکھ کر دوائی بنائی ہے تو اس کے لگانے سے آرام آ جائے گا۔ خدا کے قانون کی خلاف ورزی کرنے سے خدا کے قانون کے مطابق تکلیف پہنچی، اسی کے قانون کے مطابق دوائی لگائی تو شفا مل گئی۔ اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ ہے فلا کاشف اللہ الا ہوا سورۃ 10 آیت 107۔
اور یہ ہے فلا الراد لفضلہ سورہ 10 107 کہ خدا کے قانون کی اثر انگیزی کو کوئی نہیں روک سکتا. وَهُوَ الغفور الرحیم سورہ 10 آیت 107 کے معنی ہے جہاں اس کے قانون میں تکلیف پہنچانے کی صلاحیت ہے وہیں اس نے اپنے قانون میں تکلیف سے حفاظت کا سامان بھی رکھ دیا ہے. چاہے تو تکلیف پہنچنے کے بعد خدا کے قانون کے مطابق حفاظتی تدبیر اختیار کر لو یا سرے سے قوانین خداوندی کے مطابق چلتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. آیت نمبر 108 قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. اے رسول انسانوں کو پکار کر کہہ دو تمہارے رب کی طرف سے وہ ضابطہ حیات آ گیا ہے جو حقیقت پر مبنی ہے تو جو اس کی راہ رہنمائی کو اختیار کرے گا تو اس سے اس کی اپنی ذات کو فائدہ ہوگا اور جو اس رہنمائی سے بھٹکے گا تو بھٹکنے کا وبال اسی کو بھگتنا پڑے گا اور میں تم پر کوئی داروغہ نہیں کہ زبردستی تمہیں سیدھی راہ پر چلاؤں. یہ آیت سابقہ آیت سورہ 10 آیت 107 کی تشریح کر رہی ہے کہ قانون خداوندی سے رہنمائی ملتی ہے انسان حفاظت میں رہتا ہے اور جو ان کی خلاف ورزی کرتا ہے بھٹکنے والا نقصان اٹھاتا ہے. یعنی خدا کا قانون انسانی عمل کا پیچھا کرتا ہے جیسا عمل ہو ویسا ہی نتیجہ وہ برآمد کر دیتا ہے. پہل انسان کی طرف سے ہوتی ہے بعد میں نتیجہ آتا ہے اور یہ کہ ہر فرد اپنے عمل کے نتیجہ کا خود ذمہ دار ہوگا. ہم اپنی طرف سے مفہوم بیان نہیں کر رہے ہیں. اسی آیت میں ہے کہ جو صحیح راستہ اختیار کرے گا وہ اپنے ہی لیے صحیح راستہ اختیار کرے گا اسے اس سے فائدہ پہنچے گا. جو غلط راستے پہ چلے گا وہ تباہی اپنے لیے خریدے گا وہی تباہ ہوگا. نہ تو خدا کا کچھ بگڑے گا اور نہ کسی اور کا کچھ بگڑے گا. ایسی آیت کی موجودگی میں کیا یہ کہنا مناسب لگے گا کہ جسے وہ چاہے گمراہ کرے جسے وہ چاہے ہدایت دے دے جسے چاہے وہ نقصان پہنچا دے جسے چاہے وہ فائدہ پہنچا دے. کہا قل یا ایھا الناس سورہ 10 آیت نمبر 108 پوری انسانیت کو پکار کر کہہ دو کہ قد جاءکم الحق من ربکم سورہ 10 آیت نمبر 108 تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے. فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ سورہ 10 آیت 108 جو بھی صحیح راستے پر چلے گا اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوگا سورہ 10 آیت 108 ومن ضل فانما یضل علیہا سورہ 10 آیت 108 اور جو غلط راستے پہ چلتا ہے اس کا وبال اس کی تباہی بھی اسی کے اوپر آتی ہے. وما انا علیکم بوکیل سورہ 10 آیت نمبر 108 نہ خدا خود زبردستی کرتا ہے اور نہ اپنے رسول کو زبردستی کرنے دیتا ہے. دیکھا اپنے خدا کو انسان کا اختیار و ارادہ کتنا محبوب ہے. آیت نمبر 109 واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. اور تم اس ضابطۂ قرآن کا اتباع کرتے رہو جو تمہیں وحی کے ذریعے دیا گیا ہے اور اس ضابطہ پر ثابت قدمی سے جمے رہو یہاں تک کہ خدا کا قانون مکافات تم میں اور مخالفین میں فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یہی نہیں کہا کہ ضابطۂ حیات پر واز کرتا چلا جا بلکہ کہا کہ اس کا اتباع کرتا چلا جا. وَاصْبِرْ سورہ 10 آیت 109 استقامت سے ثابت قدمی سے ضابطۂ حیات کا اتباع کرتا چلا جا حتیٰ یحکم اللہ سورہ 10 آیت 109 تاکہ خدا کا وہ فیصلہ سامنے آ جائے. وَهُوَ خیر الحاکمین سورہ 10 آیت 109 سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا تو وہی ہے. اس آیت میں استقامت کو شرط بتایا گیا ہے. یہ سورہ یونس کی آخری آیت تھی تو یہاں سورہ یونس اختتام پذیر ہوتی ہے. صدق اللہ العظیم.